احمد آباد کے جامع مسجد کے شاہی امام شبیر احمد صدیقی کے بیان نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم عورتیں سیاست میں نہ آئیں کیونکہ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مسلم عورتوں کی قابلیت کو لے کر اکثر کچھ مذہبی رہنما انہیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالموں کی طرف سے اس طرح کے بیانات نے مسلم عورتوں کو پسماندہ بنا کر رکھ دیا ہے اور وہ اپنی کمیونٹی اور سماج میں اپنی صلاحیتیں دکھانے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایسے بیانات سرپرستوں اور لڑکیوں کے حوصلے کو گراتے ہیں۔ غریبی اور پسماندگی کی شکار مسلم عورتیں ترقی کے راستے پر بہت مشکل سے پہنچ پاتی ہیں۔ دوسری طرف کچھ مذہبی رہنما اپنی نصیحتوں اور دلیلوں سے ان کے حوصلے پست کرتے رہتے ہیں اور ان کے آگے بڑھنے کے راستے خواب بن کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود اسلام اور حضرت محمد کی طرف سے حاصل حقوق سے انکار کر دیا جاتا ہے، بات دفتروں میں ملازمت کرنے کی ہو یا پھر کاروبار کی ہو۔ اکثر مسلم عورتوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر مسلم معاشرے میں عورتوں پر پابندی لگا کر ان کو گھر تک محدود کر دیا جاتا ہے اور گھر گرہستی کو عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ سوچ اسلامی ہے؟ کیا اسلام عورتوں پر اس طرح کی پابندیاں عائد کرتا ہے؟ کیا عورتوں کا سیاست میں آنا اور ان کا لیڈرشپ رول ادا کرنا غلط ہے؟ اسلام کے شروعاتی دور میں عورتوں کو جو حقوق اور موقع دیے گئے تھے وہ اتہاس بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنی دور میں حضرت محمد بہادری کا کام کرنے والی عورتوں کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں عورتیں بڑی کاروباری تھیں اور آپ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ معلوم نہیں کہ کن اصولوں کے تحت ہمارے چند عالموں نے عورتوں پر مردوں کو اہمیت دے دی ہے اور انہیں سیاسی لیڈرشپ کے لیے ناقابل قرار کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلم عورتوں نے اپنی سیاسی لیڈرشپ کا سکہ جمایا ہے۔ ہندوستان میں ہی بہت سی مسلم عورتوں نے منسٹر کی حیثیت اور اہم عہدوں پر رہ کر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ عابدہ بیگم نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ ہندوستان میں چند مسلم عورتوں نے سیاسی لیڈرشپ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ ان میں خاص طور پر محسنہ قدوائی، انورہ تیمور، نجمہ ہیبت اللہ ہیں۔ ان کے خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور اگر عورتوں کی تازہ سوجھ بوجھ اور سیاسی طاقت کو دیکھا جائے تو 250 ممبر کی دہلی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں 8 مسلم عورتیں چنی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد، بیگم خالدہ ضیاء بھی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بے نظیر بھٹو نے بھی ان کے ملک میں سیاسی لیڈرشپ کی۔ احمد آباد کے جامع مسجد کے امام صاحب کے بیان پر رد عمل ظاہر کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اب 21ویں صدی میں مسلم عورتوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور دقیانوسی خیالات کو درکنارے کر دیا جائے۔ سرپرست کی حیثیت سے انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں تاکہ تمام اخلاقی حدود کے اندر رہ کر وہ اپنے ملک کی سیاسی قیادت کریں اور اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر عورتوں کے ان مسائلوں کو اٹھائیں جنہیں مرد غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آداب۔